چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. ریڈی ہے سب آج کی دعا کے لیے؟ چلیں نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج کی دعا شروع کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث سے ریمائنڈر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار یا دعا اچھی طرح قبول کرنے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بندہ اگر اچھی طرح دعا مانگتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو اچھی قبولیت عطا فرماتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم احسان کے درجے پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اس کو قبول کرنے والے ہیں. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب کسی نبی کی دعا کا ذکر ہو یا ان کے کسی عمل کا، تو ذرا سوچا کریں ان کی لائف کیسی تھی اور پھر ان کے سٹرگلز کیا تھے. نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں جو ایک بات نظر آتی ہے وہ ہے موٹیویشن اور پھر گیو اپ نہ کرنا. کتنا انہوں نے آپ دیکھیں کوشش کی کہ ان کی قوم کے لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کا پیغام دیتے رہے لوگوں کو، پازیٹیو رہے، صابر تھے، شکر گزار بندے تھے. اور جب ایک ایسا پوائنٹ آ گیا یعنی 950 سال، پھر اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اب ضرور یہ لوگ نہیں سدھریں گے یا نہیں مانیں گے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. تو اس لیے ہم تو بعض دفعہ 9 دن میں ہی گیو اپ کر دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا اس کا اور اس نے نہیں بدلنا. تو دعا جو ہے وہ اس کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے اور اچھا اخلاق اور کردار بھی ضروری ہے، اور پھر مایوس نہ کبھی بھی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اتنا پیارا عمل دیا نا دعا کرنے کا، یہ اصل میں ہمیں مایوسیوں سے نکالنے والا ہے. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پریشر میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا میں دعا مانگوں گی نا اللہ آسانی کریں گے، تو ایسے لگتا ہے بندہ ریلیکس ہو گیا، کسی کے حوالے آپ نے اس کام کو کر دیا نا. بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے. بہت ہی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. اکرم کا لفظ آتا ہے، یعنی باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، محبوب ہیں، لیکن دعا ایک قابل عزت اور قابل احترام عمل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک بات جو اسے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے نا رب کے آگے. یعنی ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں، ہم تھوڑا خشوع لے کر آتے ہیں اور ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت ہیلپ لیس ہوں اور میں ویک ہوں اور میری کوئی طاقت اور قوت نہیں. یا رب آپ کی سب طاقت اور قوت ہے، آپ کے پاس ہر چیز کو بدلنے کے اسباب ہیں، میں تو بہت کمزور سا ایک انسان ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ عاجزی پسند آتی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو معزز کہا. اور ایک اور حدیث جو ہے مزید اس کو اس طرح بھی واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے، اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا کرتے ہیں. اور یہ بات انسان کو باعزت بناتی ہے اپنے رب کے نظر میں. تو اس لیے دعا مانگنے میں اہتمام بھی کریں اور اس عمل کو سوچیں کہ یہ ایک عزت دینے والا عمل ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا آپ دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والے اعمال کو جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی. اور یہ اعمال آپ دیکھیں کہ
جیسے کچھ تو ہوتی نا چیزیں جن سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے انسان کا، لیکن وہ آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے جس سے دنیا میں بھی ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سستی ہے. اور سستی جو کاموں میں ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بے مقصد اور بے فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا نا وہی سست ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً کچھ لوگوں کو سونے کی عادت ہوتی ہے، یعنی ان کو اتنا محبوب ہوتا ہے سونا کہ نمازوں کو وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں، نیک کاموں کو ڈیلے کرتے ہیں یا انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا کرتے ہیں اور پھر اس میں آ کے وہ نماز ہی بعض دفعہ نہیں پڑھتے. پھر آپ دیکھیں بعض دفعہ وضو کرنے میں لیزینس کہ اچھا ایک ہی وضو میں ساری نمازیں پڑھ لیں، کیوں کون بار بار فریش کرتا رہے. تو یہ جو لیزینس ہے اس سے ایک تو ہماری یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مقصد واضح نہیں ہے کہ اگر ان اعمال کو ہم وقت پر اور اچھے طریقے سے کریں گے اس سے ہماری عاقبت سنورے گی، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات جو انسان سست ہوتا ہے نا وہ اپنے کام دوسروں پر بھی ڈالتا رہتا، تم یہ کر دو تم وہ کر دو. اور پھر یہ کہ مثلا کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن تھی تو کسی سے سوال پوچھا تو اب وہ اس نے جواب نہیں دیا نا تو اس لیے میں اب نماز ہی نہیں پڑھ رہی. وہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا، میں انتظار کر رہی تھی تو اس کے بعد میں نے روزہ رکھنا ہے. تو دوسروں پہ ڈال کے کام اور ہم سمجھتے کہ ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہم اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں. جیسے ایک چیز جو ہماری دنیا آخرت کو سنوارنے والی ہے اس میں بھی ہم اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم اپنے اعمال نامے میں بھی آپ دیکھیں کیا ڈالتے جا رہے ہیں نا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو انسان لیزی ہوتا ہے نا اگر اس کو کبھی کوئی ریمائنڈرز بھی دیے جائیں تو وہ بھی اس بڑا مائنڈ کرتا ہے ان کو کہ ہاں مجھے پتا ہے. جیسے اگر کوئی سے کہ دیکھو نماز لیٹ ہو رہی پڑھ لو تو وہ کہے گا اچھا تمہیں کیا، مجھے پتا ہے نماز پڑھنی، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی میں جانا. یعنی اس کو ریمائنڈرز بھی پسند نہیں ہوتے ایسے انسان کو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک سست انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا بھی وقت ضائع کرتا ہے اور دوسروں کا بھی. جیسے اگر سب نے مل کے مسجد جانا ہے تو اتنا وقت تیاری میں لگا دیا کہ لوگوں کی گھر والوں کی پہلی 2 رکعتیں مس کروا دی کہ اچھا ہاں یہ بھی اٹھا لوں، اچھا وہ بھی اٹھا لوں، اچھا یہ بھی کر لوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے انفلوئنس کرتی ہے نا یہ لیزینس کاموں میں. یعنی جب وقت ہوتا ہے تو کام نہ کرنا، اور جب وقت جیسے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک پینک مچا دینا. تو اس لیے انسان ایک جیسے جتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے نا وہ پروڈکٹیو نہیں رہتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک جو سست انسان ہوتا ہے وہ اگر عبادات بھی کرتا ہے تو اس میں بے دلی ہوتی ہے، یعنی دل سے عبادت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو سونا ہے یا اس کے اور کام ہے یا اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے، اور بس جیسے ایک سلو موشن میں ہر چیز کو کرنا اور پھر مجبوری میں کرنا. اب کیا کریں، پڑھنی ہے نماز، پڑھنی تو ہے، اس طرح کی باتیں نا. اور پھر اس سے یہ احساس اصل میں اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ سارے جو اس کے اعمال ہیں اس کی قیامت کے دن کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ہم کاموں کو اگر ڈیلے کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. کیا وجہ ہوئی؟ تم بیمار بھی نہیں تھے، تمہیں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیوں تم نے کاموں کو لیٹ کیا، کیوں تم نے دیر سے نماز پڑھی. جیسے آپ دیکھیں نا اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا اور کسی کو عذر ہے وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن نارمل حالات میں وداؤٹ اینی ریزن پھر آپ دیکھیں بعض دفعہ سستی نہیں ہوتی لیکن انسان عبادات کے معاملے میں سست ہوتا ہے اور دنیا کے معاملے میں چست ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کے کام جو ہے ایکٹیولی کرنا، اور جب عشاء کا وقت آیا تو اب میں تھک گئی، میں ساری نماز بیٹھ کے پڑھوں گی، یہ بھی آپ دیکھیں سستی ہے. آپ اگر سارا دن کچن میں کھڑے رہے تو یہ آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا کہ آپ اب بیٹھ کے ساری نمازیں پڑھیں. آپ مریض نہیں ہیں،
بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت سے مریض کو ہے، اس کو نہیں کہ جو سارا دن شاپنگ میں لگا دیا، وہاں سے اتنے تھک ہار کے آئے، اتنا ڈرین اپنے آپ کو کر لیا کہ اب نمازیں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ایک اوور آل نا لائف سٹائل بازا بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں کاموں کو دیر سے کرنے کی عادت پڑ جاتی۔ جیسے مثلا فجر کی نماز ہے تو بس سن رائز دیکھ کے الارم لگانا، ظہر کی نماز ہے تو عصر کی نماز کا وقت دیکھ کے پھر ظہر پڑھنا، اچھا ابھی تو 1 گھنٹہ ہے، ابھی تو 1.5 گھنٹہ ہے، اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، اچھا ابھی کرتے ہیں، ابھی یہ پہلے کر لوں، ابھی وہ پہلے کر لوں۔ تو اس کی وجہ سے، اور یہ صرف غافل انسان کر سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہر نماز ایسے پڑھو گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی ہے نا، اور کب ہماری موت آ جائے۔ تو اور پھر یہ کہ فضیلت والا وقت کون سا ہے کہ اذان ہو تو ایز سون ایز پاسبل آپ نماز پڑھیں آتی ہے لائف میں، اور وہ ہے اولڈ ایج کی۔ اور جب بڑھاپا آتا ہے تو بعض دفعہ ہمارا جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، وہ صرف نیگیٹو سوچیں اور جو ہم نے زندگی میں غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ رہ جاتا ہے بس، یعنی سارا اولڈ ایج جو ہے نا اسی میں گزر جاتی ہے کہ یہ میں نے نہیں صحیح کیا تھا، یہ میرے بچے جو ہیں ایسے نافرمان نکلے، مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو پڑھاتا نہ، میرے بچے ایسے نکلے، مجھے پتا ہوتا دیکھو میں صبح جاگ جاگ کے ان کو اسکول ڈراپ کر کے آتی تھی، ان کو لے کر آتی تھی، اپنی فکر نہیں کی، ان کی اور دیکھو یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی مسلسل ایسی باتیں کر کر کے ہم اپنا وہ سارا جو اولڈ ایج ہوتی ہے اس کو ویسٹ کرتے جاتے ہیں اور کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے نا، چونکہ اس میں کیپیسٹی کم ہو جاتی کاموں کو کرنے کی، تو وہ بہت زیادہ مایوس رہنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے، تو وہ نا ہر وقت ان کو شکایتیں رہتی ہیں، بچوں سے شکایتیں، بہو سے شکایت ہے، پھر ایون جو بھی آتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی انرجیز کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بس کہتا ہے کہ ہمیشہ چیزیں ویسی رہیں جیسے میں چاہتا ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، زندگی بڑھتی جاتی ہے، ایک دن ہمارے پاس ہر چیز میں ہم رول کرتے ہیں، اور ایک دن پھر ہمیں دوسروں کو وہ ساری اتھارٹی دینی پڑتی، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس رول کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ مایوسی آ جاتی ہے تو پھر جس سے بات کرنا اس سے شکایتیں، شکوے، اور پھر بعض دفعہ یہ کہ ایسے سٹیپس لے لینا جیسے بچوں کو آگ کر دینا، ان سے بات چیت نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، تو اس سے انسان بعض اوقات اتنی جو اس نے پوری زندگی ایک اچھی گزاری ہوتی ہے، نیکیاں کی ہوتی ہیں، تو آخر میں آ کے وہ کچھ ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ جسے پوری زندگی کی محنت اس کی ضائع ہو جاتی۔ تو کیا آپ سستی، بڑھاپے، قرض اور قبر اور آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں؟ جیسے سستی کے بارے میں جو آپ نے باتیں جانی، اور بڑھاپے کے بارے میں، اور پھر آپ دیکھیں قرض ایک مالی مشکل، گناہ، انسان کے اعمال کو خراب کرنے والے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ دعا مانگنے سے پہلے ہم نے کچھ اسباب بھی اختیار کرنے نا، تاکہ ہم اس سٹیج پر ہی نہ پہنچیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں، کیونکہ دعا اسباب کے ساتھ بینیفیشل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور چیزیں ہو جائیں گی۔ مثلا اگر میں لیزی ہوں چیزوں میں، تو مجھے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ معجزہ ہو جائے گا اور میری سستی ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا میں دعا مانگوں گی نا تو ایک دن میں نماز پڑھنا شروع ہو جاؤں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی، اور اس کے ساتھ ہمیں فری چوائس بھی دی ہے نا، فریڈم آف چوائس بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اب بندے کا کام ہے کہ وہ پھر اسباب اختیار کرے کہ اگر نمازوں میں وہ پابند نہیں تو پھر اس کی پلاننگ کرے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کاموں کی پلاننگ کی عادت ڈالیں،
جیسے آپ اپنا دن نمازوں کے اوقات کے مطابق پلان کریں. جیسے مثلاً فجر سے ظہر یہ کام میں نے کرنے، ظہر سے عصر یہ، عصر سے مغرب یہ، مغرب سے عشاء یہ، عشاء سے فجر تک یہ. جب آپ اپنے دن کی پلاننگ اکارڈنگ ٹو صلاح کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو نماز کرتے ہیں، تو آپ کا دن بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی. جیسے آپ دیکھیں نا، مثلاً میں نے شاپنگ پہ جانا ہے، اور پھر اگر میں نے اپنا پلانر نماز کے مطابق بنایا ہے تو میں دیکھوں گی کہ اچھا کون سا وقت ہے جو نماز پڑھ کے میں شاپنگ پہ چلی جاؤں، یا نماز سے پہلے وقت سے پہلے واپس آ جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ پھر ہمارا ہو جاتا ہے. یا پھر یہ کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اگر مجھے وہاں وقت لگ جائے گا زیادہ، تو مثلاً میں ظہر پڑھ کے نکلوں گی اور ہو سکتا ہے عصر وہیں ہو جائے، تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں گی. تو ہم نا پورا ایک اپنا گیم پلان بنا لیتے ہیں کہ اس کام کو مجھے کرنا کیسے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بھی بنا دیتے ہیں. اگر آپ گھر سے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ انشاءاللہ میں شاپنگ کرنی ہے، میں نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، کچھ اور کام کرنے ہیں، اور فلاں مسجد میں انشاءاللہ عصر کی نماز ہی پڑھ لوں گی تاکہ عصر کی نماز وقت پر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے اسباب آسان کر دیں گے. تو سب سے پہلے آپ کاموں کی پلاننگ کریں اور ہر لمحہ کارآمد بنانے کی کوشش کریں. اب دیکھیں یہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ ہر مومنٹ آف ہماری زندگی جو ہے نا، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. بعض اوقات میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک منٹ میں ہم کتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکتے ہیں. یعنی ایک منٹ میں آپ 33 دفعہ استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ میں آپ 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ایک ایک سیکنڈ انسان کا قیمتی ہے، تو لہٰذا اس کو کوشش کریں کہ وہ پروڈکٹیو ہو اور اللہ کے ذکر میں اور اچھی باتوں میں گزرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم سب مختلف چیزوں میں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی لیکن کچھ کاموں میں وہ سست ہوتے ہیں. تو آپ نہ دیکھیں کہ آپ کو جن کاموں میں سستی ہوتی ہے، آپ لیزی ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. جیسے مثلاً آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس کو کرنے کو، تو آپ وجوہات جانیں کیوں نہیں دل چاہ رہا، اور پھر ان وجوہات کو لکھیں کہ مثلاً فجر کے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور فجر کی نماز آپ کی لیٹ ہو جاتی. اب آپ اسباب جانیں کہ کیا وجہ ہوتی، کیا آپ دیر سے سوتے ہیں، کیا نیند کا مسئلہ ہے، یا مثلاً آپ کا دیر تک ایسا کام کرتے ہیں جس سے گہری نیند نہیں آتی، یا مثلاً بعد میں بھی آپ کو سونا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو جب ہم کاموں کو کی وجوہات جانتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بعض دفعہ اسی میں سلوشن مل جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک جیسے سائیکالوجسٹ کی سائیکالوجی میں بھی بات کی جاتی نا کہ ایوری ری ایکشن ہیز این ایکشن. ہم جیسے بھی زندگی میں رد عمل ہوتا ہے نا ہمارا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کسی وجہ کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ مثلاً اگر آپ فرض کریں کہ صدقہ دینے میں سستی کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی. کیا آپ بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں رہتا؟ کیا آپ نے اس کی پلاننگ کی نہیں کی؟ یا مثلاً آپ نے چیک ڈپازٹ کرانا تھا وہ نہیں کرایا، یا اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے تھے وہ نہیں کیے. تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارا کام ڈیلے ہوتا جاتا ہے نا. تو وہ ریزن جانے، وجہ جانے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری جو ایک پرابلم ہے بڑھاپے کی، تو بڑھاپا جو ہے نا وہ جسمانی سے زیادہ ذہنی ہوتا ہے. اور ہم کب تک ایکٹیو ہیں؟ جب تک ہمارا دماغ ایکٹیو ہے. ایک نیورولوجسٹ ہے یہیں پہ نیو یارک میں، کافی کتابیں لکھی، تو وہ اصل میں عورتوں کی ایک اسٹڈی ان کی میں پڑھ رہی تھی کہ جو عورتیں مینوپاز سے گزرتی ہیں نا،
تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جیسے دیکھا کہ جن عورتوں نے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں انگیج رکھا جس میں ان کا دماغ استعمال ہو رہا ہے، تو ان کا جو جیسے برین تھا وہ کم شرنک ہوا ایز کمپیئر ٹو وہ تمام عورتیں جنہوں نے آفٹر 45 50 کوئی اپنا دماغی کام نہیں کیا. اور تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اپنے دماغ کو انوالو رکھتے ہیں کچھ سیکھنے میں، جیسے پھر اس نے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی تھی، اس نے کہا جیسے کوئی لینگویج سیکھنا، کوئی ڈیفیکلٹ چیز سیکھنا، مسلسل لرن کرتے رہنا کہ جس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہے، تو پھر آپ کا برین جو ہے نا وہ اس کی سرکولیشن بہتر، وہ شرنک نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے آپ کو ریٹائر کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا بس اب میں نے کچھ نہیں کرنا، تو اس کا آپ کے دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ پھر شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ میموری لاس اور پھر چیزیں بھول جانا اور پھر ڈپریشن اور بعض دفعہ مثلاً ڈیسیژن نہ لے پانا، ڈیمنشیا وغیرہ، یہ ساری پارکنسا کی ڈیزیز وغیرہ، وہ کہتی ساری یہ نا سب چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر ہم اپنے برین کو ایکٹیو رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنا ہے. مثلاً آپ دیکھیں الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی اور ہمارے پاس قرآن ہے. آپ قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں، دعاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیں، آپ احادیث کو اسٹڈی کریں. آپ مثلاً یہ کہ جیسے آپ دیکھیں ہمارا جو تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو اتنی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں جن میں بہت زیادہ ان کا دماغ استعمال ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دماغ ان کا جاگ جاتا ہے سوئے ہوئے دماغ جاگ جاتے ہیں. تو آپ کا جب برین ایکٹیو رہے گا نا تو آپ پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. جسمانی طور پر تو آپ دیکھیں کہ ایک ایج فیکٹر ہے، جیسے ظاہر ہے ہماری باڈی میں وہ انرجی نہیں رہتی، لیکن اگر آپ کا دماغ فریش ہے نا تو پھر آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ، اور وہ کیا ہے الحمدللہ ہماری آخرت. اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا مجھے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنا ہے، تاکہ میں یہ جو آخری حصہ میری عمر کا پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے اس میں ایسے کام کروں کہ I want to have a good ending. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے آپ کو دماغ کو کیسے آپ نے ایکٹیویٹڈ رکھنا ہے، کسی سکل کو لرن کرنا ہے، قرآن یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یعنی کوئی ایسا کام آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے جس میں آپ کا برین استعمال ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور جو خرابی ہے وہ ہے قرض کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو مقروض شخص ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جیسے جنازے کے لیے جاتے تھے تو اگر کوئی مقروض ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی جن سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے اگر انہوں نے معاف نہیں کیا یا ان کو ہم نے واپس نہیں کیا تو اپنی نیکیوں سے ان کو دینا پڑے گا. تو اپنے مالی معاملات میں صدقے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ دیکھیں صدقہ ایک تو مال میں برکت لاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صدقے سے انسان کے اندر سے لالچ ختم ہوتا ہے. یوزلی مقروض کون ہوتا ہے؟ جس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، اور اسے ہوتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی، اور بعض دفعہ جب نہیں وہ اپنے مینز میں کر پاتا تو پھر قرض لیتا ہے. تو قرض سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر آپ مقروض ہیں تو ایز سون ایز پاسبل اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنی کچھ جیسے بجٹنگ دوبارہ کریں، اس میں چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں، اور بس اس چیز کے پیچھے لگ جائیں کہ مجھے نا یہ قرض ادا کرنا ہے، کسی طرح مجھے اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا علم حاصل کریں جن کو کرنے سے قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچ سکے. کیونکہ ایک ایمان والا جو ہے نا وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا اپنی آخرت سے. اسے پتا ہوتا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور آپ دیکھیں ایک انسان کی جو قیامت ہے نا وہ اس کی موت سے شروع ہو جاتی. قیامت کا مطلب ہے عمل کی مدت ختم ہونا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں جس میں آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، حدیث کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہاں پہ گمراہی سے مراد کیا ہے کہ تم فوکسڈ رہو گے اس دنیا میں بھی، کہ تمہیں زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ تو قرآن اور سنت کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں اپنے آپ کو، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی کثرت، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک ہم اسٹریٹجی بنائیں گے اور دوسرا ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے۔ تو آج کی جو ہماری دعا ہے وہ خاص طور پر ان اعمال سے بچنے کی دعا ہے جن کا ہمارے آخرت کے انجام کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ لیتا ہوں سستی سے، انتہائی بڑھاپے سے، اور گناہ اور قرض سے، اور قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری آخرت کے انجام کو خراب کرنے والی۔ سستی اگر ہمارے عمل میں ہے، بڑھاپے میں اگر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے، وقت ضائع کر رہے، گناہ اگر مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں تو دل پہ سیاہ نقطے لگتے جا رہے ہیں، اور قرض، پھر آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں اس طرح کی زندگی گزاری سستی اور کاہلی والی اور گناہوں والی، تو قبر کا عذاب بھی ہوگا اور جہنم میں بھی آگ میں جلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں قبر کی آزمائش، جن کی وجہ سے قبر میں ہماری آزمائش ہو اور جن کی وجہ سے ہم آگ میں جائیں۔ چلیں اس کو مانگیں ایک دفعہ دعا کو، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ Oh Allah, I seek refuge in you from laziness and old age, sins and death, and from trials of grave and torment of grave, and from trials of hellfire and the torment of hellfire. Ameen۔ اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ نے اگر حفاظت کی دعائیں پڑھی ہوں تو بہت ساری دعائیں ہیں جن میں سستی سے، بڑھاپے سے، قبر کی آزمائش سے، آگ کی آزمائش سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ نماز میں جو تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اور گناہوں سے آزمائش، گناہوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، من الکسل والحرم، سستی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، والمأثم والمغرم، اور گناہ اور قرض سے، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنة النار وعذاب النار، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایک پروڈکٹیو لائف عطا فرمائے، آمین۔ چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے اور پھر ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اللهم إني
أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. چلیے الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.